Assalamu alaikum everyone and a very good evening. I'm Aiza Anwar, your host of today's live session. Today we have a very special guest with us. She is a public speaker with a 5 years experience and is currently working in Al Noor International. I would like to welcome none other than Miss Aisha Shaukat. السلام Assalamu alaikum علیکم ma'am. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam. Ma'am, how are you? الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ Alhamdulillah. So, first of all, I would like to thank you for joining us on Youth Journey Pakistan platform and taking out your precious time for all of us. As you all know, our today's topic of discussion is Islam and modern world. So, without any delay, ma'am, ہم شروع کرتے ہیں. تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اسلام اور ماڈرن ورلڈ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اما بعد، سب سے پہلا آپ کا جو سوال ہے اسلام اور ماڈرنزم کے بارے میں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میں انسان پر ضرور بات کرنا چاہوں گی. انسان وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے. اللہ رب العزت مالک ارض و سما کا یہ خاص کرم ہے اولاد آدم پر کہ انہیں اپنی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں برتری اور فضیلت عطا فرمائی اور ان کے اندر ایسی صلاحیتیں اور قابلیت رکھی جن سے تسخیر عالم کر سکیں. انسانی شرافت اور بزرگی کو اس طرح بھی بتایا جاتا ہے کہ ابو البشر حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید اور دیگر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے. تمام مخلوقات میں انسان سب سے مکرم ہے. بنی اسرائیل آیت نمبر 70 اور 71 میں آتا ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو حلال رزق دیا اور ان کو اپنی تمام مخلوق پر افضل کیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا، حسن دیا، جس کے بارے میں سورۃ تغابن میں آتا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس نے صورتیں بنائی بس احسن صورت. انسان رب کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے، سب حیوانوں سے بڑھ کر افضل ہے. اسی لیے مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اور اس کی عظمت کو سرفراز کیا. اسلام ہی رب کائنات کا سچا دین ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کے قوانین اصول اسی خالق و مالک کی طرف سے ہیں جس نے انسانوں کو تمام کائنات کو پیدا فرمایا. اور اسلام اللہ رب العزت کا آخری دین ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. انسانی زندگی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل بھی اسلام میں ہے اور اسلام کی فطرت میں سلامتی اور امن کا جوہر موجود ہے. نا برابری، خوف اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا. انسان ہے ہی قابل احترام. انسانیت کے ناطے جو ہے ہر آدمی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے قابل عزت ہے اور بلا وجہ کسی انسان کو کوئی نہ تو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی شرعی عذر کے بغیر کوئی کسی کے ساتھ تلخ روی اب کر سکتا ہے. اسی طرح سے شرعی سزاؤں کے علاوہ کسی حال میں کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دے. حقیقتاً اسلام ایک ایسی تہذیب کا نام ہے جس نے سوچ کو نئی بلندی عطا کی اور انسان کو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے کا بہترین موقع دیا. اور اسلام نے ہی اخلاقیات کا درس دیا، معاشرت کے لیے خوبصورت قوانین بنائے، نظام تعلیم وضع کیا. اسی طرح سے ہم دیکھیں تو 20ویں صدی میں اقوام متحدہ نے اسلامی اثرات کے تحت قوانین بنائے جسے اسلام الحمدللہ 1400 سال پہلے ہی مرتب کر چکا تھا، اور صرف مرتب نہیں کیا بلکہ مرتب کر کے ایک ایسا دور جو ہے وہ قائم کیا، ایک ایسا دور سامنے لائے جو کہ عالم کا حقیقی پرامن دور ثابت ہوا.
یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ذرائع ابلاغ میں اور دہشت گردی کا لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلام دشمن نظریات اور تنظیمیں اور بعض سیاسی عناصر جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی تشدد کی بات ہو وہاں اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اور رہی بات ماڈرنزم کی یا جدیدیت کی، تو ہر قسم کی روایت سے بے اطمینانی کی وجہ سے کچھ علمی و تہذیبی سطح پر رویے پیدا ہوتے ہیں۔ جدیدیت ان رویوں سے منحرف ہونے کا مجموعہ ہے، اور اس کے اثرات انفسی بھی ہیں اور آفاقی بھی ہیں۔ انفسی سے کیا مراد ہے کہ انسان کا خود اس کے بارے میں تصور جدیدیت ہی بدل دیا گیا، اور آفاقی سے مراد کہ دنیا، اس کے تعلق سے تمام اسالیب اور ذرائع اور اس تعلق کے مطلوبہ نتائج، سب کچھ جدیدیت نے تبدیل کروا دیے۔ مختصراً یہ کہ جدیدیت ایک نئے آدمی اور بالکل نئی دنیا کا نقطۂ آغاز ہے، جو اس وقت مسلسل حالت حرکت میں بھی ہے اور حالت تکمیل میں بھی، اور اس کو کسی طرف سے کسی بڑے چیلنج کو درپیش بھی نہیں ہے۔ 1960 میں جب جدیدیت کی تھیوری پیش کی گئی تھی، اور امریکہ میں یہ تھیوری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے پیش کی گئی تھی، جس کا پیش کرنے والے نے بعد میں یہ بتایا کہ جیسے جیسے دنیا اس کی نقل کرتی رہے گی، اس تھیوری کو اپنائے گی، تو ساری دنیا امریکی ہو جائے گی۔ تو اصل میں جدیدیت یا ماڈرنزم کوئی پاور پروجیکٹ یا ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ مکمل طرز زندگی اور مکمل طرز فکر ہے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب تک ہم نہیں اچھے سے جان پائیں گے اس کی جدیدت کا فہم یا اس کے اثرات یا پھر اس کے اندر چھپے ہوئے چیلنجز کو۔ اور نقصان یہ ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ صرف نعرے لگاتے رہ جائیں گے، اور جو جدیدیت ہے یہ فوج در فوج ہمارے نظام علم کو اور پوری دنیا کے چلانے والے نظاموں کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے، اور کافی حد تک لے چکی ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، جس سے کہ ہمارے ہاں جو نعرہ لگتا ہے کہ ہم یہ تھے یا ہم ایسے کرتے تھے، تو قوموں کی زندگی میں ایسے نعروں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سوال یہ کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے ہونے کی موجودہ سطح اور موجودہ حال کو ایک چیلنج خیز اور قوت بنا سکتے ہیں۔ جب جدیدیت، اور اگر نہ کیا ہم نے، تو جدیدیت ہمارے مذہبی حلیے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اندر سے ماڈرنائز کرے گی، اور کر چکی بھی ہے بہت حد تک۔ تو ہمیں یہاں پر اجتماعی وجود بن کر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ذمہ داری کو لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نظام کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، اور جو ہماری موجودہ ہمارے رویے ہیں یا پھر ہماری ذہنی سطح ہے یا موجودہ طرز حیات ہے، اس میں ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک کہا میم آپ نے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بینگ اے مسلم از اباؤٹ چینجنگ یور سیلف ناٹ چینجنگ اسلام۔ تو میم جی میرا آپ سے بالکل اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام اور ماڈرنٹی کو بہت زیادہ مکس اپ کیا ہوا ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہم نے خود کریٹ کی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بالکل کہنا چاہیں گی، اور ہم ان کنفیوژنس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جی، کہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی، ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کنفیوژنس ہیں جس کی وجہ سے آج کا مسلمان جو ہے وہ اچھے سے سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے اسلام کے کن قوانین کو لینا ہے اور کن قوانین کو میں نے چھوڑنا ہے، یا سوسائٹی میں اگر میں نے رہنا ہے تو میں کس طرح سے اچھے لوگوں کے میں رہ سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر پاتا، اور دیکھا دیکھی یا جو میڈیا چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اس سے ضرور میں بات کرنا چاہوں گی کہ ماڈرنزم جدیدیت کے بارے میں جو ہمارے ہاں تعریفات رائج ہیں وہ کیا ہیں، کہ فون کا نیا ماڈل ہو، جینز پینٹ کوٹ ہو، نئے ماڈل کی گاڑی ہے، خواتین کا مختصر ترین لباس ہو جانا، دوپٹے کا سر پر نہ رہنا، اور بھائی باپ کے سامنے عزت لحاظ کا نہ ہونا، اسی طرح سے امپورٹڈ پرفیومز شیمپو یوز کرنا، اور ڈرائنگ روم میں کچھ اسٹیچوز وغیرہ لا کر رکھنا۔ تو ڈچ والا اگر تمام شرائط کسی کے اندر ہیں یا اکثر ہیں، تو ہماری عوام کے نزدیک جو تعریف ہے اس کے مطابق اسے ماڈرن انسان یا ماڈرن فیملی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں 17ویں صدی میں
فرانس اور امریکہ میں پوپ مذہب اور بادشاہت غاصبانہ قبضے کے خلاف جو ہے وہ انقلاب آیا، اور اس کے بعد ایک نئی جدید دنیا تشکیل پائی جس میں صنعتی انقلاب بھی بہت ہوا، اور اس میں جو ہے ہر طرح کی تھیوری لانے کی اجازت کی، سائنسی تھیوری لائیں یا جو بھی، اور لکھنے پڑھنے اور بولنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، اور ایون یہ کہ مذہب اور آسمانی ہدایت کی اب گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان کی تھیوریز آنا شروع ہو گئی، جس میں کمیونزم ہے یا فیمنزم ہے یا ماڈرنزم ہے، اس کا دور دورہ تھا، اور جیسے ہی ماڈرنزم نے ترقی کی تو آزادی بڑھنا شروع ہو گئی، جسموں سے کپڑے اترنا شروع ہو گئے، مرد عورت کا آزادانہ جنسی تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا، ماں باپ بہن کا مقدس تعلق ختم ہو گیا، اور شراب اور دیگر قسم کا نشہ عام ہو گیا، اور دنیا کو عیاشی، لطف، مزے کی جگہ قرار دے دیا گیا، اور ان اہداف کو تقویت دینے والی ہر نئی سوچ چیز کو اخلاقی پیمانے پر پرکھے بغیر اپنا لینا یہ ماڈرنزم ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ماڈرنزم کی یہ تعریف سن لینے کے بعد کوئی عام مسلمان بھی یہ چاہے گا کہ وہ ماڈرن بنے، وہ ضرور یہ چاہے گا کہ وہ ایک اچھا مسلمان بنے جس سے رب بھی راضی ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو، اور وہ چاہے گا کہ میں اچھی، امن والی اور پاکیزہ زندگی گزاروں۔ موونگ آن میم، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسلام ماڈرنٹی کے خلاف ہے؟ اگر یہ جو ہماری سوسائٹی میں اس کی تعریف ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو بالکل اسلام اس کے خلاف ہے۔ اصل میں اسلام جو چیز ہے وہ ماڈرنزم اسلام اور ٹائپ کا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اصل میں ماڈرن وہی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی نے جو ماڈرنزم کو یا ماڈرنٹی کو تعریف دی ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا میم، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو میم کیا آپ کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے، اور کیا آج کل ایسی اسٹیٹ یا ایسی ریاستیں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو ان کی ہم لوگ کہاں پہ لیک کریں کہ ہم لوگ ایسی ریاستیں قائم نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث سے دینا چاہوں گی، کہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے اسلامی ریاست کے بارے میں کیا فرائض ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، جو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حج میں آتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو سرزمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ مذکورہ آیات کو جو شخص بھی کھلے ذہن کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی حکومت پر کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور اسلامی حکومت معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے قوانین بنانے کا بھی اختیار رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام کی تشکیل و تعبیر کرتے رہے، جنہیں کتاب و سنت کہا جاتا ہے۔ یہی شریعت اور اس کا نفاذ ہے، جبکہ جدید سیاسیات میں قانون سازی مقننہ، اس کی تشریح و تعبیر عدلیہ، اور اس کا نفاذ حکومت کرتی ہے۔ نفاذ کا لفظ جو معنی ہے قانون کا جاری ہونا اور اس کے عمل درازی دونوں کو نفاذ کہتے ہیں، لیکن شریعت کے عرف میں کتابت کا مفہوم نفاذ کے قریب ہے، جس کا تفصیلی نقشہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہیا کرتی ہے۔ گویا امت کتاب اللہ کے علاوہ سنت رسول کی بھی پابند ہے، جس کی حیثیت تا قیامت ابدی ہے۔ نفاذ کی تکمیل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، اب امت مسلمہ کا کام اس کی نگرانی اور اس پر عمل کروانا ہے۔ اسی سلسلہ میں انفرادی سطح پر ہر مسلمان شریعت کا مکلف ہے، تو اجتماعی سطح پر ملت اسلامیہ اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ دار ہے، جس میں نماز روزہ کے علاوہ تمام احکام اسلام آ جاتے ہیں، کیونکہ اسلام جامع دین ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خاندانی تعلقات کے علاوہ تہذیب و معاشرت،
معیشت، اقتصاد اور سیاست و حکومت سبھی شامل ہیں۔ اسلامی حکومت کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ دین پر عمل پیرا کروانا، اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ، وہاں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ زندگی کے دوسرے اجتماعی میدانوں میں شریعت کی ہر خیر و برکت کو فروغ دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ شر و ظلم کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ شریعت کی صلاح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور اس کا تصور قانون سے زیادہ وسیع و بلندتر ہے، جس میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ خیر و عدل کی عملداری ہے، شر و ظلم کا صفایا دونوں شامل ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں تو حضرت عمر کے زمانے میں یمن میں ایک قتل ہوا تھا جس میں ملوث 10 آدمی تھے، تو حضرت عمر نے 10 کے 10 کو قتل کروا دیا اور فرمایا اگر اس قتل میں پورا یمن شامل ہوتا تو میں سارے یمن کو کروا دیتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ریاست مدینہ میں ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی صنعا سے حجاز تک پہنچتی ہے، لیکن کوئی میلی آنکھوں سے دیکھنے کی جرت نہیں رکھتی۔ اور اگر ہم خلیفہ اول سیدنا ابوبکر کی بات کریں تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم لوگوں پر میری اطاعت نہیں ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ ہماری مسلم ریاستوں میں کہاں کہاں کمی ہے اور کیا کیا کمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میم آج کل ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہ بات نوٹس کی ہے کہ ہم لوگ دوسرے مذہب اور دوسرے کلچر سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، تو ایسے میں رہ کر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، مطلب ان پہ ہم عمل درآمد کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نان مسلم تہوار ہیں یا پھر ان کا کلچر ہے یا ان کی روایات ہیں، انہیں زیادہ اس لیے اپنایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہم اپنے ارد گرد ہوتا بہت دیکھتے ہیں، یا اس کا رجحان بہت ہوتا ہے، یا انہیں بہت اچھے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری مائنڈ سیٹنگ ایسی ہوتی ہے، ہم ایک چیز کو جب بار بار دیکھتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کام کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے اپوزٹ کرنا ہے۔ جو مسلمانوں کے تہوار ہیں یا روایات ہیں یا خوشیوں کے موقع ہیں، انہیں پراپر انداز میں منایا جائے۔ جیسے ہمارے عید کے تہوار آتے ہیں، ہم عیدوں پہ کیا کریں، خصوصاً اپنے گھروں کے اندر اس کے لیے ڈیکوریشن کریں، تحفہ و تحائف کا انتظام کریں۔ اب دیکھیں بچوں کے اندر کیوں برتھ ڈے کی اتنی زیادہ لگن یا شوق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اس دن ہمیں خصوصاً پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں بہت سے تحفے تحائف مل رہے ہوتے ہیں، ہم ڈریس اپ ہوتے ہیں، ہمارے رومز کو ڈیکور کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کی ہم ویلیو دکھائیں گے وہی چیز ہمارے بچوں میں یا ہمارے اندر آئے گی۔ جب ہم عیدوں کے موقع پر جو ہمارے تہوار ہے یہ سب کام کریں گے تو یقینی طور پر ہمارے دل میں ان تہوار کی جو ہے وہ عقیدت آئے گی، محبت آئے گی۔ اسی طرح سے بہت سے ہمارے تہوار ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ہم یوتھ سے پوچھیں نا عید کیسی گزری تو جواب آتا ہے بہت بورنگ تھی، یا پھر میں نے تو بس سو کے گزار دی۔ لیکن اگر ہم باقی روایات دیکھیں یا یہود و نصارہ کے کچھ تہوار، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ویلنٹائنس ڈے آتا ہے یا اسی طرح کے اور بہت سے، تو ایک ہلچل لگی ہوتی ہے معاشرے میں، تو ہمیں اس کے خلاف اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے تہواروں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا میم آپ نے۔ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے پڑے ہیں ویسٹرن کلچر سے۔ تو میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا واقعی مڈرنٹی نے ہمارا اسلام کے بارے میں نظریہ بدل دیا ہے؟ جی بالکل، ہمارا نظریہ بدل چکا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ہم بظاہر مسلمان ہیں، ہمارا حلیہ کسی حد تک مسلم ہے، لیکن اندر سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی حد تک چینج ہو چکا ہے، اور اگر ہم اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانیں گے، تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم ٹوٹل اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اور میم ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اسلام ماڈرنٹی کے ساتھ انکمپیٹیبل ہے، مطلب کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر نہیں چل سکتا؟ جیسے میں نے آپ کو اس حوالے سے پہلے بھی کہا کہ اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں اگر ہم اسے رائج کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اصل میں وہی کامیاب ہے، وہی جو ہے وہ ماڈرن ہے، وہی
سب سے اوپر ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے، وہ تعلق ہے، اسے مقصد حیات پتہ ہے، اسے دنیا میں بھی جینا آتا ہے، وہ آخرت کے لیے بھی جی رہا ہے، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ڈیفینیشنز جو ہیں، ان کی تعریفات جو ہے وہ مختلف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم دنیا کے لیے جب سب کچھ کریں گے تو ہم ماڈرن ہیں۔ اگر ہم اچھا بزنس لے کر چل رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، ہمارے بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، تو مطلب ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ابھی جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا، لیکن اصل میں کامیاب زندگی جو گزارتا ہے وہ وہی ہے جو اسلام کو جان لیتا ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کیا پاسبل ہے آج کے اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے، تو بالکل آج بھی ہم اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں جان لیں، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی وقت نہیں پتہ ہوتی، تو ہمارے لیے وہ چیز اتنی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اسلام کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، تبھی ہم اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ پھر مشکل نہیں ہوگا، پھر ہماری زندگی کے اندر اور ہماری دل کی جو زمین ہے وہ ویسے اس میں انقلاب آئے گا جیسے اس دن مکہ میں آیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام اتر رہا تھا، اور کیسے وہ پوری بستی جو ہے وہ کیسے اس میں انقلاب آ گیا، اور کیسے وہ لوگ ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے بن گئے۔ انہوں نے ہجرتیں تک کر لیں اور بہت کچھ قربان کر دیا۔ پیچھے کیا وجہ تھی کہ انہیں اسلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور مقصد حیات پتہ چل گیا تھا۔ جب ہم یہ سب جان لیں گے تو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اسلام کو اپنانا مشکل نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا تو میم ہم لوگ یعنی کہ آپ کے مطابق ہم لوگ اس یعنی کہ ماڈرن ورلڈ میں اپنی زندگی اسلامی طور و طریقے کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ یوتھ ہماری جو بیسیکلی ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتی ہے ماڈرنٹی کی طرف، بہت زیادہ مائل ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ اس ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم اسی طرح سے کہ جب ہمیں اللہ کے کلام کی سمجھ آئے گی، اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھانا ہوگا وہ یہی کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ لیں اور مقصد حیات کو جان لیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں میں نے جن و انس کو پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو جب ہمیں اپنے رب کا تعلق مل جائے تو پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ امپاورڈ بھی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ویلیویبل بھی سمجھیں گے، اور ہم اچھی گیدرنگ، اچھے ویلیویبل لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی بن جائیں گے۔ ہمیں صرف اہمیت جاننے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو میم یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اب ایک آئیڈیل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، اسلامک پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے، ایک آئیڈیل زندگی جس سے ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرتی زندگی بھی جو ہے وہ سنور جائے؟ سوال بہت اچھا ہے آپ کا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا آئیڈیل زندگی کون گزار کر گئے ہیں۔ تو آئیڈیل زندگی کن کی تھی؟ ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئیڈیل زندگی گزاریں تو ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاری، معاشرتی زندگی کیسے گزاری، لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین کیسا تھا۔ یہ سب چیزیں جب ہم جانیں گے تو بالکل ہم دنیا کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کو لے کر چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو میم آڈینس کی طرف سے ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ آج کل کی سوسائٹی میں ماڈرنزم اس حد تک نے کس حد تک جو ہے اسلام کو افیکٹ کیا ہوا ہے؟ اسلام کو آپ کہہ لیں کہ بہت حد تک افیکٹ کر چکا ہے، جبھی تو لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، ان کی مائنڈ سیٹنگ ایسی ہو چکی ہے کہ شاید ہم اسلام کو اپنا لیں گے تو ہم معاشرے کے جو ہے وہ بالکل ہی کوئی گھسے پٹے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو اسلام کے نظام کے خلاف ہیں، وہ لوگ ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور اس میں میڈیا کا بہت رول ہے۔
تو جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا رہن سہن ہو جاتا ہے، ہمارے ڈریس اپ ہونا، ہمارا ہیئر اسٹائل اور ہماری باقی چیزیں جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم وہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تو اسلام کو چھوڑ کر ماڈرنزم کو اپنا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میم آج کل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اسلامی تعلیمات کو جانتے بھی ہیں، بٹ پھر بھی ہم لوگ ماڈرنٹی کی طرف اتنا مائل ہو چکے ہیں کہ ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستے بناتا ہے۔ جس انسان کو پشیمانی ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے، تو احساس اور پشیمانی جو ہے، ندامت جو ہے، یہ اصل میں توبہ ہے۔ تو وہ انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے نیکی کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مختصر بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی شخص صحرا میں ہو اور اسے نیند آئے اور اس کا اونٹ جو ہے وہ ساز و سامان سمیت کھو جائے، اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے اونٹ کو اپنے پاس موجود پائے اور اسے دیکھ کر جتنی خوشی ہوگی، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن میں توبہ کرنے والے، گناہ کرنے والے مجھ سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات میں گناہ کرنے والے مجھ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بہت کھول رکھے ہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہمیں احساس جسے ہو جاتا ہے وہ ضرور توبہ بھی کر لیتا ہے اور سیدھے راستے پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے علم ضروری ہے، جب ہمارے پاس علم ہو پھر عمل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ہم لوگ لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگ ماڈرنٹی کو زیادہ اس لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں بیکاز ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں دیکھیں، ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں گائیڈ لائن دے دی، رسول اللہ ہمیں ہم تک پہنچا گئے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تو جو عمل ہوگا وہ گرچہ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ جب ہمیں کیا آخرت پہ یقین ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہم اللہ کے لیے کام کریں گے۔ جب ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں سے ویلیو لینی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس جا کر ہم نے اپنے کوئی فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جب نیت درست ہو تو پھر ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اور ساری عزتوں کا مالک، ساری نعمتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے پھر ہم سب کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے لیے نہیں کرتے۔ بالکل صحیح کہا میم آپ نے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے اگر کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم لوگ اس کو اس سے باز آ جاتے ہیں، ہم لوگ خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، بٹ پھر بھی ہم لوگ کسی چیز سے بہت زیادہ مائل ہو کر وہ کام دوبارہ کر لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں اور ہماری جی، اسپیشلی یوتھ کو اس کی کہنا وجہ یہی چاہیں ہوتی ہے نا، کہ جی، کیسے اس میں باز یہ آ ہوتا سکتے ہیں؟ ہے ہمارا ایمان ہوتا ہے نا، ایمان کا لیول بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ حدیث بھی آتی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے۔ جب ہمارا ایمانی لیول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے، تو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا ایمانی لیول جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا، ایمانی لیول کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ تو ایمانی لیول کو بڑھانے کے لیے دینی مدارس کا اہتمام کیا جائے، ہمیں اسلامک لیکچر سنتے رہنا چاہیے، تقوی پہ ضرور ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ تقوی کی وجہ سے انسان برائی سے بچ جاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ تو یہ راستے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بار بار تذکیر ہوتی رہتی ہے، اور ہمارا جو ہے نفوس، اس کی تذکیر ہوتی ہے، اور ہم اپنے نفس کو پھر اپنے خلاف یعنی کہ کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم نفس کی پھر نہیں مان پاتے جب ہمارا ایمانی لیول بڑا ہوتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اس چیز کی شکایت رسول اللہ سے کیا کرتے تھے
کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں میں ہوتے ہیں، اپنے مال میں، تو ہمارا یہ ایمانی لیول نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا ایمانی لیول ہمیشہ ہائی رہے، ایک سا رہے، پھر تو فرشتے بستروں پر آپ کا سلام کریں، کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن ہم اسے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے میم، آڈینس کی طرف سے ایک سوال ہے کہ آج کل ہم لوگ دنیاوی تعلیمات میں اتنا الجھ چکے ہیں، ہر کسی کے آج کل اسٹڈی لائف ہے، طرح کی پڑھائی میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ وہ اسلامک کتابیں پڑھنے کے بارے میں اتنا دھیان دیتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے وہ یہ آ ہوں جا کے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ہم اس ہوں رویے کو، اس کنسیڈریشن کو ہم نے کیسے چینج کریں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور واقعی میں ایسا ہے کہ ہماری ساری یوتھ جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کی طرف ہے، اور وہ دنیا کے لیے ان کے بہت بڑے ویژن ہیں، پلانس ہیں کہ مجھے بڑے ہو کر یہ کرنا ہے اور یہ اپنی لائف میں میں نے بننا ہے۔ تو اس وقت ضرور اس کو ساتھ جو ہے ایک ویژن قیامت کے لیے بھی بنا لینا چاہیے کہ مجھے اس دن کن لوگوں میں شمار ہونا ہے، کیسی حالت میں کھڑے ہونا ہے۔ جب اس کے لیے بھی اس کا پہلے سے پلان ہوگا تو پھر وہ ضرور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہوگا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اسٹڈی ہے بہت ٹف یا بہت زیادہ روٹین ٹف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم بہت سے اسباب الحمدللہ اب ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم باقاعدہ کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتے تو ہم آن لائن شروع کر لیں۔ بہت سے مواقع ہیں، واٹس ایپ پہ بہت سے گروپس چل رہے ہیں آج کل، آن لائن کلاسز ہیں، آپ رات میں 12 بجے فری اب تب بھی سن سکتے ہیں، تو ایسے ذرائع کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میم آپ نے آن لائن کی بات کی ہے، تو ہم لوگ آن لائن جو بھی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں ہم لوگ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ اچھا یار ہم لوگ یہ کریں گے کریں گے کریں گے، بٹ ود دا پیسز آف ٹائم وہ ہمارا سارا جو انتھوزیازم ہوتا ہے، سارا جو جوش ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے مینٹین کر کے رکھنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم گروپس کی صورت میں اپنے فرینڈس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اگر ہم 2 لوگ ہوں گے تو ہم بھٹکنے کے جو امکان ہے وہ کم ہوں گے، کہ ایک اگر پیچھے ہٹے گا، دوسروں سے موٹیویٹ کرے گا، آگے لے کر چلے گا۔ اکیلے جو ہے نا ہم بڑا کام نہیں کر سکتے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جماعتی کام مل کر کام کریں تو وہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ جیسے میں بھی ایک گروپ، بہت سے گروپس الحمدللہ لے کر چل رہی ہوں اس وقت، لیکن ایک گروپ ایسا ہے جو کہ باقاعدہ چل رہا ہے، جس میں تعلیم قرآن کورس چل رہا ہے اور اس میں باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، تو وہ الحمدللہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک تھوڑا سا ویک ہوتا ہے یا لیسن پلان اس کا اچھا نہیں ہوتا، اسائنمنٹ کم ہوتی ہے اس کی، تو دوسرا ضرور اسے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے گروپ میں، اس کی آسانی کے لیے وہ اپنی شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مواقع اپنانے چاہیے، ایسے چیزوں کو یا ایسے گروپس کو جوائن کرنا چاہیے جو ٹیچرز بھی آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں اور آپ کے ساتھی بھی ایکٹیو ہوں۔ بالکل صحیح کہا میم آپ نے۔ اچھا میم، یہ اگلا ہمارے آڈینس کی طرف سے سوال ہے کہ آپ کا فیمنزم کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ود رسپیکٹ ٹو اسلام اگر دیکھیں تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن فیمنزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے اور عورت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں عورت کے حقوق لینے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ الحمدللہ عورت کو حقوق دے چکا ہے۔ ہمیں صرف اسلام کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں پھر سے جو ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے اسلام کا امن جو ہے وہ خراب ہو۔ اور ہم اصل میں ہماری سوسائٹی میں جو فیمنزم ہے وہ آزادی چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نہ تو نکاح کرنا پڑے، نہ ہمیں کسی کے دائرے کے اندر رہنا پڑے، ہم آزاد ہوں، ہم جو مرضی کریں۔ تو یہ تو غلط کنسپٹ ہے۔ اگر حقوق کی بات ہے تو اسلام نے سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ عورت کو دی ہے، عورت کو جو ہے وہ نازک بنایا، قیمتی بنایا، چھپا کر رکھنے والی چیز بنایا، اس کے حقوق بہت سے واضح کیے الحمدللہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے بہت پیاری کہ دنیا میں مجھے 2 ہی چیزیں محبوب ہیں، ایک عورت اور دوسری خوشبو، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا میم، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا وہ کس حد تک جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو ایک بہتر طریقے سے اپنا سکیں، ایک بہتر طریقے سے ہم لوگ جو ہے اسلامی تعلیمات کو اپنے ساتھ لے کے چل سکیں؟
دیکھیے ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان پہ بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ تربیت ہو رہی ہو۔ اگر ہم اپنی بھی بات کریں، ہم نے اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھا تو ہمارا ٹیچر آ کر ہمیں سمجھاتا نہیں تھا، ہمارے دل میں وہ باتیں نہیں اترواتا تھا یا ہمیں وہ عمل کے لیے نہیں کہتا تھا، بلکہ ہمارے ٹیچر کیا کہتے تھے، یہ شارٹ کوسچن ہے، یہ لانگ کوسچن ہے، یہاں سے یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک، اور ہم بس یاد کر لیتے تھے اور سب سے اچھا پیپر ہمارا اسلامک کا ہو جاتا تھا۔ ایگری کرتی ہوں گی آپ بھی اس بات سے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ٹیچرس کو بہت زیادہ اس پر اکٹھے ہو کر باقاعدہ پلانس بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پین کو لینے کی کہ ہمارے پاس یوتھ آتی ہے، ہم ان کی تربیت کریں۔ آج کل ہمارے انسٹیٹیوٹس میں تربیت نہیں ہو رہی، ہنر ضرور دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل میم۔ اور میم ہمارے آڈینس کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ نفس پر کیسے قابو پا سکتے نفس پہ قابو پانا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے پالیں، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ہمیں ایک سفر کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارا سفر کا جب آغاز ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہم اختتام کو جب پہنچتے ہیں تو ہم اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں، ورنہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوتا نا تو یہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نفس پہ قابو پانے کے لیے جو ہے دل کی عبادات کا جانا بہت ضروری ہے، جو کہ تقریباً 11-12 کے قریب ہیں جو دل کی عبادات ہیں، جس میں توکل ہے، صبر ہے، اور جس میں تقوی ہے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کی نگاہوں کا شعور جب بھی ہمیں ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ضرور ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں شاید یقین دل میں نہیں اترا ہوا کہ اللہ واقعی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں۔ ہمارا نفس جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کے خلاف چل پڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا میم، ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ آج کل یعنی کہ کسی کوئی غلط کام ہمیں لگتا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم اسے سمجھانا چاہتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کے نزدیک ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو وہ اگلا بندہ ہمیں غلط سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا تو ان پر کیا الزام لگے تھے؟ یہی نا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ جادو کرتے ہیں لوگوں پہ، اور یہ جو ہے مجنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور بہت سی باتیں ہیں۔ تو جو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے اسے سننی ضرور پڑتی ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم احسن انداز میں بات کریں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں کہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، یا اس کی عزت پہ کوئی الفاظ نہ آئے۔ انداز اچھا ہونا چاہیے اور اپنا پیغام پہنچا دینا چاہیے۔ ہمارا ذمہ داری ہماری یہی ہے کہ ہم لوگوں تک حق پہنچا دیں اور عمل کرنا ان کے اوپر ہے۔ بالکل صحیح کہا میم آپ نے کہ ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں، باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو میم میرا اگلا جی، سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اسلامی تعلیمات کے زمرے میں رہ کر جو ہے ایک ماڈرن زندگی کیسے گزار سکتے جی، میں یوتھ کو ضرور پیغام دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی پھر سے کہ آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب زندگی، جسے اللہ تعالیٰ نے بھی کامیاب کہا، وہ قرآن میں آتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر بیچا ہے تو ہماری ججمنٹ ہے کہ جیسے سورۃ ملک میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون تم میں سے احسن اعمال کرنے والا ہے۔ تو ہم اس چیز کو ضرور سمجھ لیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی روٹین کے اندر قرآن کی تعلیم کو ضرور لائیں۔ بے شک آپ دن میں صرف 1 گھنٹہ دیں، لیکن اس سے آپ کی زندگی میں بہت فرق آئے گا۔ آپ کو خود اچھا لگے گا کہ آپ پہلے تو اندھیرے میں تھے، اب تو آپ روشنی میں آ گئے، اب تو آپ جو ہے ایک نور میں آ گئے، اب تو آپ کو اللہ کا تعلق مل گیا ہے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہیں ہمیں اپنے رب کا تعارف نہیں مل پاتا، ہمیں اپنے رب کا جو ہے وہ قرب نہیں مل پاتا۔ تو قرآن ضرور سیکھیں،
سنت کی تعلیم ضرور حاصل کریں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کریں. جیسے پچھلے دنوں میں یہ ٹک ٹاک بین ہوئی تو اس کے اوپر بہت سے مزاحیہ کلپس بنائے گئے اور شیئر کیا گیا، جس میں یہ تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور لے کر جا رہے تھے. تو میں دیکھ رہی تھی، مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہی اپنے دین کے ایک جو مقام ہے یا ہمارے دین کا ایک پارٹ ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں تو امت مسلمہ کی اور ایک مسلمان کی عزت ہے کہ جب وہ وفات پا جاتا ہے تو ایسے ہی اسے اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیا جاتا کہ چرند پرند آئیں اور اسے نوچیں، بلکہ اللہ نے تکریم کی ہے جب انسان وفات پا جاتا ہے اس کے بعد بھی، اور اسے غسل دلایا جاتا ہے، کندھوں پر اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے اور مٹی کے اندر جو اسے دفنا دیا جاتا ہے. تو ایسے اعمال کے اگر ہم خود ہی مذاق بنائیں، اس پر ہنسیں، اسے شیئر کریں، تو ہم دوسرے لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا مذاق بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے ہماری بہت سی سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جو لا یعنی ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، جس کا کوئی مطلب مقصد نہیں ہوتا، اسے شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ ہم چھوٹا سا اپنا حصہ ضرور ڈالیں خیر کی بات پہنچانے میں. اور اگر ہم برائی پہنچائیں گے تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، خیر پہنچائیں گے تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. تو ہمیشہ جب کچھ آپ شیئر کریں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا پھر اس عمل سے شیطان راضی ہوگا. تو اس کے بعد آپ شیئر کیجیے. اور اگر دینی کوئی پوسٹ ہے تو اس کو تحقیق ضرور کر لیا کریں، آیا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے بھی یا نہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں، اور یہ درست ہے یا نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنے سنائی بات پر یقین کر لے. تو سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، علم حاصل کریں اور تحقیق ضرور کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا ایک اور اگلا سوال ہے آڈینس کی طرف سے کہ ہر چیز کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے. تو ثابت قدمی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ جی، تعالیٰ نے صحیح کر دیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا الحمدللہ سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو استعانت ہے نا، یہ اصل میں ثابت قدمی کی ہی دعا ہے، یہ آسانی کی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو رکھا، اور یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہم نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، اور اس دعا کو جب آپ نماز میں بھی پڑھیں تو الفاظ کے ساتھ ترجمے پر ضرور فوکس کریں، تو انشاءاللہ اللہ ثابت قدمی دے گا. ٹھیک ہوگا. اچھا میم، ہمارے اگلا آڈینس کی طرف سے سوال ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا اس کام سے، پھر بھی وہ ہم کام کر جاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پھر دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، ہم نے پھر بھی وہ کام کیا. تو کیا اس پر ہمیں گناہ ہوگا کہ ہم لوگ اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ضرور ہیں بٹ پھر بھی ہم لوگ وہ کر جاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جو غلطی سے کوئی گناہ کر جائے اور پھر نادم ہو اور توبہ کر لے تو وہ مجھے توبہ کرنے والا غفور الرحیم پائے گا. تو اگر کوئی جب غلطی کرتا ہے اس وقت اس کو نہیں پتا چلتا، لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ایک ہی گناہ کو بار بار کیے جا رہا ہے، تو ایسے گناہ کو اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. لیکن ہمیں اس بارے میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو غلطی سے گناہ کر جائے، تو جو بار بار کرے ایک ہی گناہ کو، اسے ضرور اس چیز پر غور کرنا چاہیے. سچی توبہ جو ہوتی ہے نا، اس کی شرائط ہوتی ہے نا کہ ایک تو وہ نادم ہو جاتا ہے اس گناہ پہ، دوسرا وہ ارادہ کرتا ہے کہ دوبارہ وہ اس گناہ کو کبھی نہیں کرے گا. تو اس لیے اس توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم، آپ ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہم پیرنٹس کو کیا جو ہے ان کے بارے میں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں؟ آپ کی آواز شروع سے نا کٹ گئی، آپ پہلے والے دوبارہ سے بتائیے گا سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہیں والدین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی، یا ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی بچوں کو جو ہے وہ ایک اسلامک پرنسپل پر عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں، بیکاز ہمارے پیرنٹس کا جی مین رول ہوتا ہے کہ وہ ہمیں. بالکل، پیرنٹس کا بہت مین رول ہوتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ پہلے والدین کے پاس، ماں کے پاس قرآن کا علم ہو. اب دیکھیں اگر ہم پچھلے ادوار میں جائیں تو صحابیات جو ہیں ان کے پاس علم ہوتا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم تبع تابعین یا تابعی کی زندگی میں آئیں اور سلف صالحین کی بھی، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو پاس بٹھاتے تھے، رسول اللہ کی کہانیاں سناتے یعنی سٹوریز بتاتے کہ رسول اللہ ایسے تھے، ایسے جنگ کرتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا، انہوں نے جنگ کی اس وجہ سے کی، اور قرآن پاک میں جو واقعات ہیں اس کو بچوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور چلتے پھرتے ان کو غور و فکر کی کوئی بات کہہ دیتے تھے. اس سے کیا ہے بچے کی تربیت ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس بچہ اچھی تربیت کر لے اور ہمیں جو ہے ہمہ وقت اس کے اوپر نہ رہنا پڑے. تربیت کے لیے کیا ہے ہر لمحہ بچے کے ساتھ اچھے انداز میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بچہ کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھیں، ساتھ ساتھ اچھی سی گفتگو کرتے رہیں، اندر ہی کوئی بات بتا دیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے تھے، اپنی سائڈ سے کھاتے تھے، اور اختتام پر الحمدللہ کہتے تھے. تو بچوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی. تو وہ طریقہ کار ہوتا ہے. سونے لگے ہیں تو اس وقت میں بتا دیا، سوتے کیسے تھے، یہ سنت تھی. ایسی کوئی پیاری سی بات بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا. جب ہم وہ واقعات بتاتے ہیں نا تو بچوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت آتی ہے کہ اچھا ہمارے نبی اتنا پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتے تھے، اور ان کو پازیٹیو باتیں بتائی جائیں جنت میں جانے والی کہ آپ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اکثر والدین کو دیکھا وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے کے ذہن میں نیگیٹو کومنٹ بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بس ڈانٹتے ہی ہیں یا مارتے ہیں. تو اس لحاظ سے بچے کو جب بھی بات بتائی جائے تو وہ ماں کے پاس علم ہوگا تو وہ اچھی تربیت کر پائے گی. اسی لیے ماں خود علم حاصل کرے اور موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ بچے کی تربیت کرے. اور بچے کی تربیت جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماں جو کرے گی بچے وہ کریں گے. اگر ماں خود نماز پڑھتی ہے تو بچے پڑھیں گے. اگر ماں خود نہیں پڑھتی ہیں یا والدین نہیں پڑھتی ہیں اور بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے نماز پڑھائیں تو بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے میم. تھینک یو سو مچ میم فار شیئرنگ یور نالج with us. I would like to جی thank our audience as well for joining us today. I Anwar, on behalf of YJP, wish you all a good night. Allah Hafiz. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Welcome.